السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الخبر، میں ہوں علی سرور۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان کی آج پھر اپوزیشن پر شدید تنقید، اور بالخصوص سپریم کورٹ بار کے اوپر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کی سپریم کورٹ بار کی درخواست پر شدید برہمی ہے۔ چور، مجرم اور لندن بھاگے شخص کے لیے سپریم کورٹ بار عدالت چلی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان ایک طرف مہنگائی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پورے دنیا میں مہنگائی ہے اور پاکستان میں سب سے کم مہنگائی ہے، دوسری طرف چور، ڈاکو، این آر او کی 3.5 سال بعد بھی سزائیں برقرار ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کی بات کی جائے تو کسی بھی شعبے میں ترقی ہوتی نظر نہیں آتی، تنزلی ہر شعبے میں نمایاں ہے۔ 3.5 سال بعد بھی این آر او کی گردان ہے۔ اسی پہ ہم بات کریں گے کہ آخر معیشت پھر کس طرح بہتر ہوگی۔ قرضوں پر ملک چل رہا ہے، روزانہ جتنا قرض لیا جاتا ہے اتنا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کرپٹ ممالک کی فہرست میں ان 3.5 سالوں میں 117 سے 140 پر پہنچ گیا ہے، یعنی 40 کرپٹ ترین ممالک میں پاکستان کا شمار ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب اچھا ہے کہ گردان حکومتی مشیر روزانہ مختلف چینلز پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کی نامور شخصیت، دانشور، متعدد کالمز لکھتے ہیں مختلف اخبارات کے لیے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سینئر رہنما ہے، معروف بزنس مین مرزا اشتیاق بیگ صاحب۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ، شکریہ بہت بہت۔ اشتیاق بیگ صاحب کیا کہیں گے؟ بار بار ایک تو یہ کہنا کہ جی چور، مجرم، لندن بھاگ گئے، این آر او نہیں دوں گا، تقاضا ہم سے این آر او کیا جا رہا ہے 3.5 سال بعد بھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معیشت سے اور کارکردگی سے ہٹانے کے لیے نظریں کہ عوام بار بار سوال نہ کرے تو اس طرف کنورٹ کیا جاتا ہے؟ یہ واقعی سچویشن ایسی ہے کہ اس طرح کی گورنمنٹ ان کو ملی تھی 3.5 سال میں اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے، جب عمران خان صاحب آئے تھے تو ایک نعرہ لگا کے لائے تھے چینج کا، اور کرپشن کو فری کرنے کو پاکستان کو، اور لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا۔ آج 3.5 سال ہو گئے ہیں، اور کچھ دنوں پہلے شہزاد اکبر صاحب جن کو یہ لائے تھے کہ یہ جو مشیر احتساب جو باہر سے 1 کوڑی جو تھا وہ واپس نہیں لا سکے اور کوئی چیز پروف نہیں کر سکے، تو ان کا نعرہ جو تھا کہ لوٹی ہوئی دولت ہم پاکستان کے اندر واپس لائیں گے، کرپشن سے فری کر دیں گے، تو ایک تو وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ کچھ پروف نہیں کر سکے۔ اب آ جائیے، کچھ دنوں پہلے جس دن شہزاد اکبر صاحب گئے، اس کے دوسرے دن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک بہت معتبر ادارہ ہے دنیا کا، اور وہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جن ممالک پہ کرپشن ہو رہی ہوتی ہے ان کے اوپر وہ نظر رکھتا ہے۔ آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ ان کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں دنیا کے جو کرپٹ ترین ممالک ہیں 40، اس میں پاکستان کا نام آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ یعنی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اس کے بعد ان کی حکومت کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان جو تھا، جو شاید پہلے 140 میں تھا، اب 117ویں نمبر کے اوپر یہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف لوگوں کو یہ بتلانا کہ میں چینج لا رہا ہوں، انقلاب لا رہا ہوں، دودھ کی نہریں بہا رہا ہوں، اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ مگر اب لوگ جو ہیں وہ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں۔ پہلے سال، دوسرے سال وہ ان چیزوں کو بلیو کرتے رہے کہ 200 ارب ڈالر جو ہیں جو لوٹ کے لے کے گئے ہیں باہر سے سیاستدانوں کے، وہ ہمارے واپس آ جائیں گے تو ہمارے دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی۔ مگر آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ان 3 سالوں کے اندر۔ آج کی شیئر کروں خبر کہ ملک میں مہنگائی کی شرح 2 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اچھا سر، ایک طرف سے مہنگائی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور اس بلند ترین سطح پر ہے۔ اچھا، بلومبرگ کی رپورٹ بار بار گورنمنٹ کے جو نمائندگان ہیں، جو مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بلومبرگ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات میں ریکارڈ اضافہ متوقع ہے، کیونکہ بھارت بنگلہ دیش سے آرڈر کی جو منتقلی ہوئی ہے اس میں پاکستان کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بتلاؤں کہ پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ پاکستان کی، دیکھیں جب بھی اگر معیشت ہماری اچھی ہوتی ہے نا تو 2 چیزوں سے، میں خود وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں فیڈریشن آف پاکستان کا، جب کسی ملک کی معیشت اچھی ہوگی تو اس کی 2 چیزوں کے اثر پڑتے ہیں۔ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے تاکہ غریبوں کو ایک ریلیف ملتا ہے، چیزیں اچھی سستی ہوتی ہیں، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب میاں صاحب کو بھیجا گیا ہے تو 110 کا ڈالر تھا، اب 175 کے اوپر آ گیا ہے یہ۔ اور دوسری بات ہے مہنگائی جو ہے آپ نے وہ بھی دیکھ لی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز اور بتلاؤں کہ اس بار 6 مہینے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا ہے وہ 19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آیا ہے 6 مہینے کے اندر۔ یعنی کہ ہمارے جو اس وقت ایکسپورٹس ہیں
وہ مشکل سے 30 بلین ہوں گی، اور ہم 75 بلین کا امپورٹ ہم کر چکے ہیں۔ تو اگر ہم 30 بلین ریمیٹنسز کو نکال بھی دیتے تھے تو ہمارا تقریباً 38 بلین اس بار جو ہے سال کے اندر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے۔ اور یہ حالت ہو گئی ہے کہ جتنی میاں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور نون کی حکومت نے مل کے قرضے نہیں لیے تھے، وہ 3 سال کے اندر انہوں نے لے لیے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی جو چیز ہوئی ہے کچھ دنوں پہلے، پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا جب ہم نے $1 بلین لینے کے لیے ہم نے اسٹیٹ بینک کو جو تھا IMF کے پاس گروی رکھ دیا، ہم نے خود مختاری کو گروی رکھ اس کو، ہاں جی، اس کو ہم رکھ دیا ہے، اور اب دوبارہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سنا یہ ہے کہ چائنا سے کہا ہے کہ $3 بلین جو ہے وہ ہمیں ادھار دیا جائے، اور جو دوسرے ممالک جا رہے ہیں، کیونکہ ہی از ویری گڈ ان ون تھنگ، وہ شوکت خانم سے ان کو ایک بڑی اچھی عادت پڑی ہوئی ہے، اینڈ دیٹ از کہ کس طرح ڈونیشنز کلیکٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان ورچولی اب اس وقت ملک کو چلانے کے لیے ہمیں ڈونیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں وزارت شماریات کی رپورٹ بھی ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں کہ جنوری میں مہنگائی کی شرح 12.9%، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ جولائی سے جنوری تک مہنگائی کی اوسط شرح 10.26% رہی ہے۔ اچھا سر، ایک طرف تو مہنگائی کی شرح بہت اوپر جا رہی ہے، دوسری طرف یہ کہنا کہ جی پورے دنیا میں مہنگائی ہے اور پاکستان میں سب سے کم ہے، بالخصوص خطے کے ممالک کی وہ بات کرتے ہیں، سر اس پر آپ کیا کہیں گے کہ واقعی ایسا ہے کہ بنگلہ دیش یا انڈیا یا برما ان سے بھی پاکستان جو ہے بہت کم ہے مہنگائی پاکستان؟ دیکھیے سر، یہ ایک رپورٹ آئی تھی، بلومبرگ کی رپورٹ تھی کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی ہوتی ہے۔ 4 ممالک ہیں، ان میں پاکستان شامل ہے دنیا کے اندر جو مہنگائی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کیا ہے کہ ڈبل ڈیجٹ ہم آ گئے ہیں انفلیشن کے اندر۔ اس میں ایک ٹرکی ہے، ایک پاکستان ہے، ایک ارجنٹائن وغیرہ، ایک کوئی اور کنٹری ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ ہم دنیا میں سب سے سستے ہیں، آئی تھنک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی یورپ کی اکانومی سے اور امریکہ سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ وہاں پیٹرول کتنے کا ہے، ہمارے یہاں پیٹرول کتنے کا ہے، وہاں گیس کے کیا پرائز ہیں، ہمارے یہاں دیکھیے ان کی سسٹین جو ہے وہ زیادہ ہے، ان کی انکم زیادہ ہے، ان کی پر کیپٹل انکم جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے، ہماری پر کیپٹل انکم نہیں ہے اس طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کہنا ہمارے زخموں کے اوپر آپ نمک ڈال رہے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین جو ہے وہ ملک ہے، یہاں پہ لوگ اب جو ہیں وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب میں آ رہا ہوں انڈیا کی طرف اور بنگلہ دیش کی طرف۔ انڈیا میں اس وقت مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 6% اور 6.5% کے درمیان ہے، جبکہ ہم جو ہیں ڈبل ڈیجٹ کو ہم کراس کر گئے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ہماری مہنگائی زیادہ ہوئی ہے۔ اب دیکھیں لوگوں کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو ہماری بھی مہنگائی بڑھ گئی ہے، مگر ہماری مہنگائی دنیا کے 4 ممالک کے اندر جو سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس کے اندر پاکستان دنیا بھر میں کرونا تو جی ہاں بالکل جی۔ اچھا سر، آپ لندن بھی گئے، ملاقات ہوئی میاں صاحب کی بھی، آپ کے ظاہر ہے آپ کے قریبی تعلقات بھی ہیں، بہت اہم رہنما ہیں آپ اس کے۔ میاں صاحب کے واپسی کے حوالے سے آج بھی تقریر کی عمران خان صاحب نے، ظاہر جب بھی وزیر اعظم صاحب تقریر کرتے ہیں تو ضرور اس خاندان کے اوپر تو ضرور بات کرتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ان کو واپس لائیں گے اور بہانہ کر کے گئے ہیں، بیمار نہیں ہیں۔ سر آپ کی بھی ملاقات ہوئی، پہلے تو بتائیے کہ سر کیا واقعی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے ان کی، اور واپسی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ کی کہ اس سال 2022 میں آ جائیں گے؟ دیکھیے میں گیا تھا میاں صاحب سے 1 to 1 میری ملاقات رہی، وہ 1 گھنٹے میں ان کے ساتھ تھا۔ ایک تو آپ یقین کریں کہ ہی لاسٹ لاٹ آف ویٹ، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے، ایج بھی، وائف کی ڈیتھ ہوئی وہ بھی ہے، اور وائف کا ان کو بہت زیادہ صدمہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ عام طور پہ جب آپ کسی کے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتے ہیں، اس کی پگڑی اٹھالتے ہیں، تو انسان بڑا بٹر ہو جاتا ہے۔ مگر ان میں نے یہ چیز دیکھی ہے، وہ ہمیشہ ہر بات بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں کہ آپ جو دعوے کر رہے تھے، اب کھل کے چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور لوگ آپ کو جو ہیں بتلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ تب ہم سے غلط کہا تھا کہ لوٹی ہوئی دولت لوگ لے گئے ہیں۔ ابھی میری شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، میں لاہور گیا ہوں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل کرائم ایجنسی ہے ایک UK کی، شہزاد اکبر صاحب نے ان کو خط لکھا تھا کہ جی بڑی یہاں سے دولت لوٹ کے لے گئے ہیں، تحقیقات کی تھی انہوں نے۔ بالکل آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے بیٹے کو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ پورے کھنگالے ہیں، انگلینڈ کے اندر بھی اور UAE کے اندر بھی، اور ہمیں کوئی مشکوک ٹرانزیکشن اس میں نہیں ملی ہے۔ یعنی کہ آپ شہزاد صاحب کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ شہزاد صاحب کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ 3.5 سال یہ عمران خان صاحب کو لالی پاپ دیتے رہے کہ فکر نہیں کریں،
اور یہ اربوں روپے جو ہیں میں لے کے آ رہا ہوں اور آخر کے اندر کلین چٹ مل گئی، اب آ جائیں۔ دیکھیے اسد عمر صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ عمران صاحب نے خود الاؤ کیا تھا ان کو۔ یہ دیکھیے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور کنٹینیوس 3.5 سال ہو گئے ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ٹرک کی بتی کے پیچھے ہم لگا رہے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے اور یہ کر دیں گے، اور آ رہے ہیں۔ یہی شہزاد اکبر صاحب بھی کہ بس وہ بات ہو گئی ہے اور اب وہ پہنچنے والے ہیں اور اب ہم لے کے آ جائیں گے اور ایسے کریں گے۔ دیکھیے کیا ان کے آنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے، نمبر 1، کیا مہنگائی کے اندر کمی آ جائے گی، کیا آپ کی جو امپورٹ ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، کیا آپ آئی ایم ایف سے قرضہ جو ہے وہ لینا آپ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے آپ نے اس وقت نہ آپ کی کوئی مانیٹری پالیسی ہے، آپ نے امریکہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے یہ کہہ کہ ایبسولوٹلی ناٹ، آپ نے کہہ تو دیا، اب انتظار کر رہے ہیں کہ جی بائیڈن جو ہے مجھے کال کیوں نہیں کر رہا۔ جب آپ نے یہ کہا تھا، دیکھیے ہو رہا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کیا ہے، آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پیچھے امریکہ ہے۔ اگر امریکہ ان کو آنکھ مار دے گا کہ جس طرح پاکستان کا بازو آپ موڑ دیں، اور وہی ہو رہا ہے۔ اور آپ کو ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں، یہ میں نے کالم میں لکھا ہے، حالات اتنے خراب ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کو جو گروی رکھنے کے بعد، کہ اب یورپ کی اور امریکہ کی نظریں جو ہیں وہ ہماری نیوکلیئر پروگرام کے اوپر ہیں۔ سر خدا نخواستہ سے بڑی اہم بات یہ کر رہے ہیں آپ، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف سے ممبر نیشنل اسمبلی غزالہ سیفی صاحبہ موجود ہیں، سینیٹر کریم خواجہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ سیفی صاحب پہلے آپ کی طرف آؤں گا، یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا اور بلند ترین سطح پچھلے 2 سال کے دوران، اور 12.9% تک مہنگائی چلی گئی ہے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا طوفان آ چکا، متعدد اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں۔ تو اس موقع پر 3.5 سال آپ کی گورنمنٹ ہو گئی ہے، لوگ ریلیف کا انتظار کر رہے ہیں، 1.5 سال ہے ابھی آپ کے پاس، تو کیا اس طرح کے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جس پہ جاتے جاتے آپ اگلے 1.5 سال میں ریلیف دے سکیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے ریلیف تو آلریڈی دیا جا رہا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت 1.5 کروڑ سے زیادہ خاندانوں کو ان کے گھر تک راشن پہنچایا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر ایک خاص اسکیم کے تحت عوام کو ایک پیکج دیا گیا جس میں وہ آسانی سے سستا سودا خرید سکیں۔ جی وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھایا گیا غزالہ سیفی صاحبہ 2 دن پہلے۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ابھی وعدہ بھی کیا ہے کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے گی، مگر جہاں تک انٹرنیشنل جو ریٹس ہیں اور جو مہنگائی بڑھی ہے پوری دنیا میں، اس سے تو آپ اکیلے ہو کے کوئی اور دیوار بند کر کے پاکستان الگ سے نہیں بیٹھ سکتا۔ پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کا حصہ ہے، پاکستان نے پینڈیمک کو بھی سہا ہے اور پاکستان نے پینڈیمک کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا ہے۔ یہ ساری باتیں کہ جی، اور یہ پتہ ہے پرائم منسٹر کو اور حکومت کو کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ہم اپنی نیوکلیئر انسٹالیشنز کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمارے پاس فوج ہے ماشاءاللہ جو کہ انتہائی مستعد اور انتہائی وہ ہے چابک دست فوج ہے جو کہ اپنے معاملات کو سمجھتی ہے، اور پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو خیال میں رکھتے ہوئے ہمارے پاس اب ہمارے نیبرہڈ میں ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے بھی اچھے ہیں اور نیپال سے بھی، جو کہ پہلے ہمارے بالکل کوئی تعلقات ہی نہیں تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ صرف انڈیا جو ہے کیونکہ کشمیر کی بنا پہ، اور کشمیر چونکہ پاکستان کی ایک شہرک ہے، اور اس کی وجہ سے، اور جو انہوں نے 5 اگست 2019 سے جو ظلم ڈھایا ہے۔ لیکن کشمیر بھی تو آپ بات کر رہی ہیں، لیکن کشمیر کے حوالے سے تو ظاہر ہے آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد دیکھ لیجئے کیا ہوا ہے، وہاں 35 سے بھی ختم کر دیا انہوں نے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد اس سلسلے میں جتنی گفتگو ہوئی ہے انٹرنیشنلی، جتنا اجاگر کیا گیا ہے اس ٹاپک کو، اور کشمیر کو لے کے پرائم منسٹر اس کے خود ایمبیسڈر ہیں، اور انٹرنیشنل کبھی آج تک کسی نے بھی کشمیر کے بارے میں اس طرح سے اس کو نہیں اٹھایا اس مسئلے کو۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات ہے، لیکن آپ احمد جواد جو ہیں ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات تھے بڑے پرانے، اور پارٹی غالباً ان کو نکال دیا گیا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئی ہے ہماری حکومت۔ آپ مولانا فضل الرحمان بھی کسی زمانے میں کشمیر کمیٹی کے ہیڈ ہوا کرتے تھے، تو کیا کرتے رہے ہیں وہ لوگ؟ اب آپ دیکھیے کہ کشمیر کمیٹی کتنی افیکٹو ہے اور کتنی زیادہ کام ہو رہا ہے۔ جس زمانے میں غزالہ صاحب، جس زمانے مولانا صاحب تھے، کہ جہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہیں، تو آپ اس کا پوری دنیا سے موازنہ کر لیں۔ پوری دنیا میں اس وقت پیٹرول، گیس، دنیا جہاں وہ کنٹریز جو کہ خود پروڈیوس کرتی ہیں گیس اور پیٹرولیم، ان تک کے ہاں
پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. نہیں عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہیں. پاکستان کو اچھا اور عمران خان کو ایک چکی میں پیس کے آپ اس کو نیست و نابود نہیں کر سکتے. نہیں چکی میں نہیں پیس رہے. میں دیکھیے موجودہ مالی سال کے 7 ماہ میں پیٹرول 35 روپے مہنگا ہو کر 148 روپے ہو چکا. اور پیٹرول مصنوعات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اس سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ایل پی جی سلنڈر 7 ماہ میں 644 روپے مہنگا ہو گیا. تو یہ ساری مہنگائی کی شرح اسی لیے تو پچھلے 2 سال کے مقابلے میں بلند ترین سطح پر آ چکی. اور اشارہ صاحب جو بات کر رہی ہیں غزالہ سیفی صاحبہ, کیا کہیں گے اس پہ؟ وہ کہہ رہی ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہے اور پاکستان بھی ظاہر متاثر تو ہونا تھا, پھر کرونا کی وبا کا بھی ایک ایشو ہے. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ معیشت کو میں سمجھتا ہوں, میری بہن ہے اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں, مگر میں آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان دنیا کے ان 4 ہیں مہنگے ترین ممالک کے اندر شامل ہو گیا ہے. پاکستان شامل ہے. پاکستان شامل ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہو رہی ہے, انڈیا کا اگر ہم کمپیئر کر لیتے ہیں, ہمارے ریجن کا ملک ہے اور وہاں پہ ہم سے زیادہ کووڈ نے تباہی وہاں پہ مچائی ہے. وہاں پہ 6% جو ہے انفلیشن ہے. ہم ڈبل ڈیجٹ کو کراس کر گئے ہیں اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اب بنگلہ دیش کو آپ لے لیں جس کو ہم بہت اپنے اوپر ایک برڈن سمجھتے تھے, ایک بوجھ تصور کرتے تھے. آج ان کی ایکسپورٹ بھی ہم سے زیادہ ہے, آج ان کی کرنسی بھی ہم سے زیادہ اسٹرانگ ہے, آج ان کی معیشت کی جی ڈی پی بھی ہم سے اچھی بہتری ہے. یعنی کہ سب چیزیں ان کے اندر بہتری آ رہی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ ہم کرپشن کو جو ہے وہ ختم کریں گے. ہمیں آج جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے 3.5 سال, مجھے میری بہن صرف یہ چیز بتلا دیں کہ کیا شہزاد اکبر صاحب 1 کوڑی بھی لوٹی ہوئی دولت نہیں لا سکتے. یہی وجہ ہے کہ ان کو نکالا گیا. کیوں نکالا گیا ان کو؟ اس لیے نکالا گیا کہ 3.5 سال تک وہ بیوقوف بناتے رہے, اور بلکہ انہوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا ہے, اس کے اوپر ملینز آف ڈالر انہوں نے خرچ کر دیے. بالکل, اس پہ چودھری شہزاد صاحب کا بڑا اہم بیان تھا, انہوں نے اتنے پیسے تو باہر سے لانے بھی نہیں تھے جتنے خرچ کر دیے. خرچ کر دیے گئے. تو دیکھیے مہنگائی ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے, اچھا کوئی اقدامات نظر آ رہے ہیں آپ کو بیگ صاحب کے اگلے 1.5 سال میں؟ اس طرح غزالہ سیفی صاحبہ کہہ رہی ہیں مزید ریلیف عوام کو دیں گے لوگ, کچھ طرح اقدامات ہوئے ہیں؟ دیکھیے 3.5 سال سے عوام جو تھے وہ یہی لالی پاپ جو ہے ان کو دی جا رہی ہے کہ ہمارے انشاءاللہ حالات بہت جلد صحیح ہو جائیں گے. حالات اچھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. حالات اب جب آپ نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ دیا ہے, تو میں آپ کو بتلاؤں, آپ معیشت کو سمجھتے ہیں, ہم اسٹیٹ بینک سے کوئی بارو نہیں کر سکتے. بالکل, کل کو خدا نہ خواستہ ہماری انڈیا سے جنگ ہو جاتی ہے اور ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے امپورٹ کرنے کے لیے کوئی چیز ایل سی کی, آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور آپ کو ایک خبر میں اور بھی دیتا ہوں, بریکنگ نیوز, کہ کچھ دنوں پہلے اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کو, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان اب کمرشل بینک کے پاس جا رہی ہے لون لینے کے لیے, ان کو کہہ دیا ہے خبردار رہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو آپ سے قرضہ لے رہی ہے اس پر ڈیفالٹ کر سکتی ہے. اس کے اوپر میں نے کالم بھی تحریر کیا ہے. تو آپ کے لیے اب پرائیویٹ بینکوں سے بھی قرضہ لینا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. سینیٹر کریم خواجہ صاحب, یہ جو صورتحال ہے اس وقت, آج تو وقت دیا سر, بہت شکریہ آپ کا. دوسرا اس وقت صورتحال چل رہی ہے ملک میں, بار بار ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, گورنمنٹ ڈینائی ضرور کر رہی ہے, لیکن عوام سر ایک طرف جی ڈی پی کے دعوے کیے جا رہے ہیں جی 5.3 پہ ہم نے پہنچا دیے 3.5 سال میں, لیکن عام لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا. سر یہ کیا میجک ہے, الفاظ کا کیا گورکھ دھندا ہے کہ جی ڈی پی 5.3 اور لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا, آٹا چینی دالیں تمام مہنگی ہو گئی ہیں؟ مسئلہ ہے کہ یہ پیٹرن جو ہے پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ تھا کہ یہ جو کیمکس دیتے تھے کہ بھئی 5-6% جی ڈی پی گروتھ ہے, جب اس کی حکومت ہوئی تو ابھی انہی کے جو لوگ تھے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سب ڈیوٹی فگرز ہم دیتے تھے اس وقت بھی. اسی طرح جو ہے یہ اس کا انسپائر ہے پرویز مشرف سے, کپتان صاحب, وہ بھی اور ان کے جو لوگ ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان کو گروی میں رکھا ہے, بیگ صاحب جو فرما رہے تھے, تو وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے بے روزگاری بڑھ گئی ہے, افراتفری جو چیزیں ہیں اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور کوئی جو ہے ڈیولپمنٹل ورک نہیں ہو رہا ہے. معاشرے میں ہمیشہ جب ڈیولپمنٹل ورک ہوتا ہے تبھی پیسہ رول کرتا ہے. انہوں نے سی پیٹ جو ہے وہ بھی گروی میں ڈال دیا ہے. اس وقت تک حالت یہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں چین, اور چین کے صدر نے اس کو ابھی تک آڈینس نہیں دیا ہے. یہ اولمپکس دیکھ کر لوٹ آئیں گے
اور ان کے ایک اور پاکستان کا طاقتور ترین شخص جو ہے وہ امریکہ جا رہا ہے. اب ایک وقت آپ میسج دے رہے ہیں کہ اب امریکہ ایک طاقتور آدمی جا رہا ہے, دوسری طرف یہ صاحب موصوف چین جا رہے ہیں, تو کیا رزلٹ ہوگا تو پاکستان یہ تو کی؟ قرضہ لینے جا رہے ہیں سر, وہ وہاں منانے جا رہے ہوں گے. نہیں, بس اب وہ میڈیا پر بہت کچھ نہیں بولا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. پاکستان میں 72 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے, اور پاکستان جو ہے الٹیمیٹلی جو ہے وہی کرے گا جو امریکہ یا ویسٹ کہے گا. تو یہ اچھا, چائنا والے الٹیمیٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاک تو ظاہر اتنی جلدی تبدیل نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر پاکستان چائنا والے بلاک میں آ بھی گیا تو پھر بھی ویسٹ کی بات مانے گا پاکستان. نہیں, جو پاکستان جو بنا تھا اس کے اگر آپ ڈاکیومنٹس دیکھیں گے 47 میں, اور ابھی آپ برٹش آرکائیو میں, تو وہ ویسٹرن مفادات کی وجہ سے جو ہے یہ پہلا دورہ بھی ظاہر امریکہ کا کیا, بالکل ویسٹرن مفاد کے لیے بفر اسٹیٹ بنایا گیا, اور برٹش امپیریل آرمی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. تو چیزیں وہی ہوں گی جو ویسٹ چاہے گا. باقی تو یہ سب ایسی بات ہے, جن لوگوں نے کوشش کی ان کو پھانسیاں آ گئی, بھٹو کو, شہید کو, یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چلی گئی, محترمہ شہید ہو گئی, بالکل بھی تو ساری چیزیں ہیں. تو رانا سیفی صاحب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب یہ دونوں گورنمنٹ, دونوں جو پارٹیز اپوزیشن کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نون لیگ, یہ احتجاج کریں گے. 27 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی نکلے گی کراچی سے اسلام آباد کی جانب مارچ کرنے, اور بلاول نے کہا ہے اس مارچ کے ذریعے گورنمنٹ کو گھر بھیجنا ہے. اور 23 مارچ کو نون لیگ اور باقی جماعتیں اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گی اور گھر بھیجنا. ان دونوں کا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ جس گورنمنٹ کو نااہلی ثابت ہو چکی ہے, عوام پریشان ہے, اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے. تو اس پہ تو ظاہر ہے پھر کیا اب اگلی 1.5 سال آپ کے پاس موجود ہے, یہ دو پارٹیاں اگر نکلتی ہیں اور گھر بھیجنے کے لیے, تو بوکھلاہٹ ہوگی یا پھر اس طرح کی پالیسیز بنا رہی ہیں آپ کی, ان سے پہلے کچھ ریلیف عوام کو دے کے بتایا جائے گا کہ جی یہ لوگ غلط نکل رہے ہیں, دیکھ لیجیے ہم نے کتنا بہتر کر دیا. میں بات کر لوں یا آپ بولتی جائیے؟ نہیں جی, آپ پلیز. آپ سوال پوچھ رہے ہیں یا جواب بھی دے رہے ہیں؟ تو میں نہیں, سوال ہے, آپ جواب تو آپ نے دینا نا, گورنمنٹ کی نمائندگی آپ کر رہے میں ہیں. کریم صاحب کی اس بات کو نلیفائی کروں گی جو انہوں نے ابھی کہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن انٹرسٹ میں بنا تھا اور وہ ویسٹرن انٹرسٹ میں ہی چلے گا. میرے خیال میں ان کو یہ پاکستان کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے. ان کو اس کے لیے جو ہے وہ معذرت کرنی چاہیے کہ پاکستان کس لیے بنا تھا. پاکستان ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے بنا تاکہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں وہ اپنا ایجنڈا لے کے ادھر آ سکیں. آئی ایم سوری ٹو سے پاکستان جو بنا اس کی آئیڈیالوجی کو انہوں نے ایک جملے کے اندر نفی کی ہے جو آپ کو سننی نہیں چاہیے تھی ایز اے اینکر پرسن فار اے پاکستانی نیوز چینل. اور جس طرح کی انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں اتنی غلط بات کی ہے کہ میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں. بالکل کنڈیم آپ کریں کیونکہ ان کی اپنی رائے ہے, آپ کی اپنی ہے. اچھا دوسرے یہ رائے نہیں ہے, ہسٹوریکل بات ہے. آپ جا کر برٹش آرکائیو پہ جا کر پڑھ لیں, یہ سب چیزیں نظر آئیں بالکل گی. آپ نے ہسٹری کو بالکل آپ ہسٹری میں جا کر برٹش آرکائیو میں جا کر پڑھیں تو اس میں یہ سب چیزیں لکھی پڑی ہیں. آپ جو بات اور کی ابھی جو لیٹسٹ ایک بک بھی آئی ہے, چلیں یہ کہہ رہے ہیں جی, یہ تو ریفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں نا غزالہ سیفی صاحب. اب دوسرے سوال کا جواب دے دیں. اب دوسرا سوال آپ کا یہ ہے جا کر کہ پڑھیں کتابیں اور پھر پی بات ڈی ایم کریں. ایک ناکام, یہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو, یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز مل جائیں یہ عوام کو گیدر نہیں کر سکیں. انہوں نے شروع سے کوشش کی ہے اور آخر تک بھی کبھی گیدر نہیں کر پائیں گے, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتی ہوں. اور یہ یہاں بیٹھ کے لنترانیاں کرنا اور باتیں کرنا بہت آسان کام ہوتا ہے, پبلک کو جمع کرنا بڑا مشکل کام ہے. کوشش کر لیں پبلک کو جمع کر کے. عمران خان کو یہ جتنا بھی چاہے یہ ڈیگریڈ نہیں کر سکتے, بیکاز ایک آنیسٹ, ہارڈ ورکنگ اور کمیٹڈ انسان جو کہ ملک کے ساتھ وفادار ہو, اس کو یہ لوگ مل کے کسی طرح سے بھی ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. سر بریک جانے سے پہلے اشتیاق صاحب اس کا جواب دے دیجیے آپ. دیکھیے, عوام کو ڈیفینیٹلی شروع میں آپ نے ضرور سرسہ باغ دکھائے تھے اور ان کو عوام نے جوانہ بھی کیا تھا, مگر آپ یقین کریں کہ میں کئی ایسے بزنس مینوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا. آج وہ شرمندگی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہم نے کیا. دیکھیے, ہر ایک کا جو یہ ہوتا ہے کہ معیشت کا آپ کیا کر رہے ہیں, معیشت میں کیا بہتری آئی ہے, نہیں آئی ہے, کیا ایک غریب آدمی سروائیول اس کے لیے مشکل آپ نے کر دیا ہے. اور پھر آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین جو ملک ہے, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت
خارجہ پالیسی ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ہم سے ناراض ہے. چائنا اس لیے ناراض ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی سرور صاحب تو ہم 2 فیڈرل منسٹر نے یہ کہا کہ ہم جناب سی پیک کو ریویو کریں گے اور سلو ڈاؤن کریں گے, اور وہی ہوا, سلو ڈاؤن کر دیا آپ نے. 3.5 سال جو ہے کوئی پروگریس آپ نے دیکھی ہے جو پہلے جس طریقے سے تیزی میں کام ہو رہا تھا. تو چائنا جو ہے وہ ہم سے کافی ناراض ہے اس چیز کے لیے. آئی ہوپ کہ ہم ان کو منانے میں چائنا کو کامیاب ہو جائیں, اور شاید چائنا ہمیں شاید برے وقت کے اندر, کیونکہ اس وقت ہماری اکانومی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اگر یہ ہے تو ہمارا خزانہ جو ہے آپ کیوں پیسے لینے جا رہے ہیں؟ ابھی 8% کے اوپر آپ نے 1 بلین لیا ہے, اور 1 بلین میں ہم نے اسٹیٹ بینک جو تھا وہ دے دیا ہے. اب اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے وہ حکومت پاکستان کے تابع نہیں ہے, وہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ تابع ہو گیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے. بہت اہم گفتگو آپ نے سنی مہنگائی کے حوالے سے. بہت شکریہ اشتیاق بیگ صاحب, غالہ سیف صاحبہ, سینیٹر کریم خواجہ صاحب. چھوٹا سا بریک کے بعد ایک بہت اہم سٹوری سندھ کے حوالے سے, بالخصوص آج سپریم کورٹ کا سندھ حکومت کے لیے ایک بڑا حکم سامنے آیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اس بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا, دیکھتے رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سپریم کورٹ کا سندھ حکومت کے لیے بڑا حکم نامہ سامنے آیا ہے. سندھ حکومت بااختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے. سپریم کورٹ نے آج فیصلے میں یہ کہا ہے. 2017 میں ایک پٹیشن داخل کی تھی ایم کیو ایم پاکستان نے, اور کہا تھا کہ تشریح کی جائے خاص طور پر بلدیاتی اداروں کے حوالے سے. تو آج جاتے جاتے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے اس کا فیصلہ سنوایا ہے, اور کہا ہے کہ سندھ میں بلدیاتی قوانین کی شق 74 اور 75 کالعدم قرار دی جائے. یعنی کہ جو تحلیل کرنے کی, جس طرح پنجاب میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی نے تحلیل کر دیا, اب کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے تحلیل نہیں کر سکے بلدیاتی اداروں کو. آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی, انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنائیں. سندھ حکومت تمام قوانین کی آرٹیکل 140A سے ہم آہنگی بھی یقینی بنائے گی, یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے. اور سندھ حکومت کا بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کا جو اختیار تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا, جیسے میں نے بتایا, کیونکہ آئین کی جو شق 74-75 ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اب سندھ حکومت تمام بلدیاتی حکومتوں کو فنڈز کی فراہمی بھی یقینی بنائے گی, فیصلے میں کہا گیا ہے. اچھا, اس فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا ہے کہ جی ہم تمام فیصلے کو پڑھیں گے اور کوشش یہی ہے کہ بنون اس پر عمل درآمد کیا جائے. تو کیا اب اپوزیشن جماعتیں جو احتجاج کر رہی ہیں وہ خاموش ہو جائیں گی اور بلدیاتی انتخابات کی تیاری میں لگ جائیں گی, یا پھر اب بھی احتجاج جاری رہے گا اور میئر کے جو اختیارات ہیں اسی پر بات ہوتی رہے گی؟ وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی شمیم ممتاز صاحب موجود ہیں, اسد اللہ بھٹو صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان, غلام جیلانی ممبر ہیں صوبائی اسمبلی سندھ کے, ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, آپ تینوں ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے شمیم ممتاز صاحبہ, آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا, آپ گورنمنٹ میں ہیں, تو آپ بتائیے کہ سپریم کورٹ کا جو سندھ حکومت کے لیے بڑا حکم نامہ سامنے آیا ہے, کیا بنون عمل ہوگا یا اس پر مزید بات ہوگی؟ ظاہر ہے اگر حکومتیں اپنا اختیارات استعمال کرتی ہیں, ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جمہوریت جو ہے وہ پارلیمنٹ پاورفل ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے ہی اختیارات ہوتے ہیں, اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے, اور تمام جماعتیں وہاں پر موجود تھیں, اور ہم بار بار کہتے تھے کہ اس میں ترامیم کی جا سکتی ہیں. قوانین بنتے اسی لیے ہیں کہ ان کو جو ہے عوام کی بہتری کے لیے کیا جائے. اب اگر جماعت اسلامی نے ایک دھرنا دیا اور ان کی ہماری بات چیت ہوئی اور جماعت اسلامی مطمئن ہوئی ہے اس بات کے اوپر, اور پھر آج جس طرح کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, کورٹ کو ہمیشہ ہم نے مانا ہے, چاہے وہ دل سے مانے یا نہ مانے, لیکن بہرحال آج کے فیصلے کو دل سے مانا یا نہیں؟ نہیں, ہم نے تو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا ہم نے وہ فیصلہ بھی مان لیا تھا, حالانکہ وہ فیصلہ غلط تھا, وقت نے ثابت کیا, اور وقت یہ بھی ثابت کرے گا, جو آج ہوا ہے اس کو بھی وقت ثابت کرے گا کہ جو ہوا تھا وہ ہم نے کہیں بھی نیت میں کہیں بھی ہمارے فرق نہیں تھا. ہم نے اختیارات کی بات بھی کی تھی, ہم نے 2013 کے قانون کو جب معطل کیا تھا تو اس میں بہتری لانے کی کوشش کی تھی, اور وہ ظاہر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہوا تھا. اچھا, لیکن شمیم ممتاز صاحب, جماعت اسلامی نے دھرنا دیا 28 دن, وہاں پھر مذاکرات آپ کے ہوئے, جو شکیں انہوں نے شامل کرانی تھی, جو باتوں پہ ان کی آپ سے معاہدہ طے پا گیا, وہ معاہدہ سامنے نہیں آیا گوگے. پھر آپ پی ایس پی نے جیسی دھرنا دیا, پہلے دن چند گھنٹوں بعد آپ کے وزیر وہاں پہنچے اور ان کی 80% باتیں مان لی گئیں. ایم کیو ایم پاکستان نے بھی کوشش کی دھرنا دینے کی, ان پہ تو لاٹھی چارج ہو گیا, ان کی باتیں بھی اب تک نہیں مانی گئی. یہ الگ الگ رویہ سب جماعتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں, رویہ الگ الگ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز طے ہو گئی, اور اب تو دیکھیں بالکل منو ان جو آپ ہماری ماننے کی بات کر رہے ہیں,
تو وہ مینوان تو اب ان کو بھی ماننی چاہیے کہ جب کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو بھائی اپنے اپنے گھر جائیں اور اس وقت کا انتظار کریں کہ جو قوانین میں تبدیلی آئے گی. اگر اس وقت یہ لوگ نہ مانے تو پھر دیکھا جائے گا. چلیں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یہ بات مطلب یہ ہوا نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کورٹ کے فیصلے کو نہیں مان رہے. اچھا یہ پوچھ لیتا ہوں, مان رہے نہیں مان رہے. غلام جیلانی صاحب کیا کہیں گے؟ کورٹ کا تو فیصلہ آ چکا سندھ حکومت کے لیے, بڑا حکم نامہ اور بلکہ کلیئر لکھا ہوا ہے اس میں, تو کیا اب ایم کیو ایم پاکستان ویسے تو احتجاج میرا خیال اب آگے جو بھی ایجنڈا ہو آپ کا وہ بھی بتا دیجئے, احتجاج کریں گے یا اس حکم نامے کے بعد اب خاموشی ہوگی اور سندھ اسمبلی میں بات ہوگی؟ بہت شکریہ آپ کا. تمام دوستوں کو السلام علیکم. دیکھیں سرور بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ پورے سندھ کو اور بالخصوص اندرون سندھ کے جو غریب ہاری تھے اور جو غریب عوام ہے وہاں کی, جس کے اوپر یہ کالا قانون نافذ کیا گیا, کیونکہ کراچی اور حیدرآباد سے تو ویسے ہی پیپلز پارٹی جو ہے بغض مافیا رکھتی ہے نا, اور کبھی بھی انہوں نے کراچی کو اور حیدرآباد کو جو ہے وہ آن نہیں کیا, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ جو ہمیں ووٹ نہیں دیتے, اس لیے ہم انہیں سپورٹ نہیں کرتے. یہ کہا ہے پیپلز پارٹی والوں نے؟ جی بالکل, 10 دفعہ ان کے لیڈران نے یہ بات کہی ہے. بہت غلط بات ہے شہیندار صاحب, اس طرح تو مطلب آپ نے دونوں بڑے شہروں کو, ایک پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور دوسرا حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر, اور آپ کے چینل کے توسط سے, اب میری بات سن لیں جی, آپ کے چینل کے توسط سے میں پورے سندھ کے تمام لوگوں کو, ہاریوں کو, بھائیوں کو, شہر کراچی کے تمام بھائیوں کو, حیدرآباد کے میر پور خاص, سکھر, لاڑکانہ, سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. اور ہمیشہ ایم کیو ایم کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کے حق میں جو فیصلہ آیا اس میں ہمیشہ تاخیر ہوئی, لیکن الحمدللہ آج ایم کیو ایم کی فتح ہوئی. ایم کیو ایم نے جو 2017 کی پیٹیشن تھی اس کو چیف جسٹس صاحب نے جو ہے فاروق ستار صاحب کی جو پیٹیشن تھی 2017 کی, وسیم اختر بھائی کی پیٹیشن تھی, اس میں اور بھی لوگ شامل تھے. نام تو فاروق صاحب کا لکھا ہوا, سربراہ ظاہر ہے اس وقت میئر کراچی وسیم اختر بھائی تھے, اور ان کے ساتھ چاروں ڈسٹرکٹ کے ہمارے چیئرمین تھے. فاروق ستار بھائی کے بھی اس میں سائن ہیں, ساری چیزیں ہیں. اور جس نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, میں اس کو اس طریقے سے اب لے لیں کہ جس نے بھی اس پیٹیشن میں ایم کیو ایم کا ساتھ دیا, وہ تمام لوگ بھی جو ہے مبارکباد کے مستحق. اب احتجاج کریں گے غلام جیلانی صاحب؟ جو شہیندار صاحب بول رہے ہیں اب تو گھر جانے چاہیے, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. توجہ نہیں دی تھی کیونکہ الحمدللہ ایم کیو ایم نے جتنی لاٹھیاں گھر جانے سے مراد یہ ہے کہ خاموشی ہوگی اس بات, اس طرح ہے مستقبل میں کہ کوئی دھرنا دینا ہے یا احتجاج کرنا ہے؟ میری بہن نے اپنی ہی باتوں میں جو ہے وہ ایک سوال کا جواب خود ہی دیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ نہیں مانتے, چاہے انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ بات کی. جی جی, لیکن یہ بات آپ کے چینل پہ ہی بیٹھ کے ابھی کچھ منٹ پہلے جو ہے وہ میری بہن نے کی ہے وہ تو کہ جی ہم زبردستی اگر کرنا پڑے گا. اور ابھی دیکھتی ہے کہ کب تک یہ جو ہے جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اختیارات کو نچلے سطح پہ جو ہے منتقل کرنے. اچھا, وہ جو آپ نے کہا ہے, نائب امیر جماعت اسلامی رسول اللہ بھٹو صاحب بھی سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ جو معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی سے ماموں بنا دیا گیا ہے. اسد اللہ بھٹو صاحب, یہ کچھ چیزیں تو منوا لی آپ نے, لیکن جو بات ہو رہی تھی جس کو کالا قانون بار بار کہہ رہے تھے آپ لوگ, تو وہ تو ابھی کمپلیٹلی تو واپس نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی شکریہ اور اسٹار ٹی وی کا بھی شکریہ. بات یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے اس بات کی تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت کو نیا ایک امینڈمنٹ کا قانون لانا پڑے گا. جو ہمارے ساتھ اس کا معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق بھی اس کو لانا پڑے گا. اسی طرح سے جو انہوں نے باتیں دوسرے ان سے کی ہیں اور جو ان کے اپنے ذہن میں بھی ہے, ظاہر ہے اس کے مطابق وہ اپنی دوبارہ قانون سازی کریں گے. کیونکہ قانون سازی کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی مانتی ہے نہیں مانتی ہے. اگر مانے گی تو ٹھیک ہے, نہیں مانے گی تو ہم بھی اس کو منوانے کے لیے کوشش کریں گے. نہیں تو سر آپ سے کیا کہا ہے, کتنے دن میں قانون سازی ہو گئی؟ ایک ہفتے کا ٹائم لیا, ایک مہینے کا؟ یہ کہ ودن ٹائم جو ہے وہ اس کا طریقہ ہے نا کہ وہ بل کتنے دنوں میں لاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اب یہ تو وقت بتائے گا نا. آج ہی فیصلہ آیا ہے, اب ساری نہیں, میں صرف فیصلے کی بات نہیں کر رہا, میں تو آپ سے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا کہا ہے کتنے دن میں ہم امینڈمنٹ کر لیں گے؟ نہیں, انہوں نے کوئی ٹائم ہمیں تو نہیں بتایا کہ ہم 2 دن میں کریں گے یا 1 مہینے میں کریں گے. اسی لیے تو پھر ایم کیو والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ماموں بنا دیا, آپ کو ٹائم بھی نہیں بتایا سر, اٹھا بھی دیا وہاں سے. ٹائم تو پیپلز پارٹی والے ماموں کسی کو بھی نہیں بناتے, نہ ہم بناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے یہ وہی تو پارٹی ہے
جس نے یہ ساری تبدیلی کی. 2001 کے قانون میں تبدیلی کس نے کی؟ 2013 میں MQM بھی ظاہر پیپلز شامل پارٹی تھی. نے کی تھی اور MQM نے کی تھی. MQM کا گورنر موجود تھا, MQM کے وزیر موجود تھے, MQM جو ہے اس وقت برسر اقتدار تھی. یعنی اس وقت اقتدار کے نشے میں وہ سب ٹھیک تھا. یعنی کہ اسداللہ بھٹو صاحب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 2013 میں سر 2013 میں اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی نے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ماموں MQM کو پہلے بنایا ہے. یہ تو اس لیے اب MQM کے دھرنوں میں کوئی نہیں آ رہا ہے. اس لیے جو ہے MQM کے جو ہے سپورٹ میں جو ہے پروگرام بنتے ہیں وہ پھسے ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے پہلے بھی ہم ڈھول ان کی مخالفت کی تھی, آج بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے. لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہاں دھرنوں میں آ نہیں رہے, آپ کہہ رہے ہیں جو ہے سردی میں, گرمی میں, بارش میں, برسات میں, برے حالات میں وہاں بیٹھے رہے ہیں. یہ جو ہے یہ سر آپ کو تو لیکن MQM کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ تو بیٹھے رہے پرامن, ہم بھی تھے, ہمیں تو وہاں پہلے دن ہی مار کے بھگایا گیا, آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا. کام خود کیا تھا نا. اچھا سوال یہ ہے کہ جب آپ اجازت نامہ لے رہے ہیں یا آپ ان کو اطلاع کر رہے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ جائیں گے پریس, سر اجازت تو آپ کو بھی نہیں دی تھی ریڈ زون میں. سر ریڈ زون میں بیٹھنے کی اجازت تو جماعت اسلامی کو بھی نہیں تھی, آپ نے بھی تو ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے. سوال یہ نہیں ہے نا, سوال یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم جو ہے وہ گورنر ہاؤس جا رہے ہیں اور ہم چلے جائیں وہاں اسمبلی میں. اچھا ٹھیک ہے. شریف ممتاز صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی معروف جو ہے وہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں پرامن جمہوری جدوجہد کرنے والی پارٹی ہے. ٹھیک ہے سر. پھر ہم نے مذاکرات بھی ان سے کیے. ابھی لیکن آپ کو ڈیٹ نہیں دی نا سر. میں شریف ممتاز صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ کہنے کہ اس کو مارا گیا ہے, جبکہ ساری جو رپورٹیں ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ جناب اس کو تو دل کا دورہ پڑا تھا. ٹھیک ہے سر. تو سوال یہ ہے کہ اس طرح سے جو یہ آپ سر یہ بتائیں سندھ حکومت کی طرف ہے یا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے جو سوال میں نے کرنا تھا وہ آپ نے کر دیا. MQM کے اوپر تنقید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم تو پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید کی ہے. ہم نے 29 دن پیپلز پارٹی کے خلاف تقریریں کی ہیں, آئندہ بھی کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں میں بھی جیل گیا تھا اور پروفیسر غفور احمد صاحب بھی جیل گئے تھے. ہم تو پیپلز پارٹی کے مخالفین میں سے ہیں. جی پیپلز پارٹی کے مخالفین ہی سب تک مخالفین ہیں. جاولا کہا ہے تو 2 وزارتیں لے لی تھی آپ نے سر, وہ بحث ہو جائے گی دوسری. بہرحال دوسری نہیں ہوگی نا, میں اس پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں. پروگرام رکھیں کر لیں گے, ہم بات کریں گے. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے آنا جانا لگا رہا, ظاہر آنا جانا لگا رہا آپ کا حکومتوں کے ساتھ. شریف ممتاز صاحبہ اچھا جی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. آپ اس کا جواب تو دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کب انہوں نے امینڈمنٹ کرنی ہے. معاہدہ تو ہو گیا ہے اور MQM والے بھی دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے اسداللہ بھٹو صاحب کو شاید نہیں معلوم. میں نے تو ابھی 2 ہفتوں کا پڑھا ہے کہ 2 ہفتوں کی بات ہوئی ہے کہ 2 ہفتوں یہ میں نے کہا کہ کوئی ٹائم تو دیا ہے آپ لوگوں نے, اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ لے آئیں گے دوبارہ اس میں ترمیم کرنے کے بعد. تو جیسے ہی وہ اسمبلی میں اپروو ہوگا پھر آ جائے گا دوبارہ. اور آپ لوگوں اب دیکھیں یہ تو غلام جلانی صاحب آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر تسلیم نہیں کیا تو ہمارے پاس تو آپشن موجود ہے دوبارہ احتجاج کا. غلام جلانی صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ احتجاج جو ہے یہ چند کرداروں کے لیے کیا جاتا ہے, عام عوام کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں اگر 17 میں یہ لوگ نہ جاتے, جب انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک معاہدہ کر لیا, ان کے گورنر نے کر لیا 2013 میں, اس کے بعد یہ کورٹ میں چلے گئے, اب 17 سے لے کے 21 آ گیا ہے, ہم اب تک الیکشن نہیں کروا سکے. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ در پردہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بلدیاتی الیکشن. غلام جلانی صاحب جواب دے دیجیے, وقت کم ہے. کیونکہ اب یہ کلین سویپ ہو چکا ہے, MQM کی بوریا بستر لپیٹ دیا گیا ہے, اور اب وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی بے عزتی ہو, اور بے عزتی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب میدان میں آتے ہیں تو نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو اور الیکشن نہ کریں. MQM پہ الزام ڈال دیا آپ نے سارا. غلام جلانی صاحب اب آپ پہ ساری بات آ گئی ہے. جی میں پہلے بھٹو صاحب کی جو بات کا جواب دوں کہ بالکل جو آپ نے بات کی کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے جو ہے حکومتوں والے لے رہے ہیں نا. عبدالرشید صاحب واحد MP ہیں جماعت اسلامی کے سندھ اسمبلی کے اندر, ورک اینڈ سروسز کے چیئرمین بھی ہیں, تمام مراد بھی لے رہے ہیں, تمام ساری چیزیں بھی کر رہے ہیں, اور اسمبلی کے گیٹ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی جو پورے 1 مہینے کوشش کی گئی. 1 مہینے میں کتنے منسٹرز وہاں پہ آئے, کتنے لوگ آئے جنہوں نے ان کے ساتھ بات کی, کسی ایک بات کو انہوں نے رائٹنگ میں وہاں پہ پبلک کیا. پورا 1 مہینہ بیٹھے رہے, ساری چیزیں کی انہوں نے, ساری سہولیات لیتے رہے, اسمبلی کے گیٹ پہ بیٹھے رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن بیٹھے رہے, آپ لوگ کیوں گئے وہاں, تو ظاہر ہے پھر تو مارنا ہی تھا. اور آپ کا جو کارکن شہید ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو دل کا دورہ پڑا تھا, وہ بھی مارنے سے نہیں ہوا. دل کا دورہ اس کو ڈنڈا لگنے سے پڑا تھا نا میرے بھائی. وہ گھر پہ اگر دل کا دورہ پڑا ہوتا تو پھر وہ یہاں
किस तरीके से पहुंचता है मेट्रोपोल होटल तक, मुझे बताइए जरा। उसकी सीडीआर आ रही है ना, वो एक इदारों ने निकाली है उसकी सीडीआर की, वो शाम में 7 बजे कहाँ पर मौजूद था, ठीक है। और जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, ये जो है अभी कुछ लोग और भी बैठे हुए 3 दिन से, और किसी ने वहां जाकर जो है वो ये नहीं बोला कि यार आपको यहाँ से हटना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्री प्लान गेम था ये। उनको तो सर चंद घंटे बाद ही, उनके तो मुतालबा चंद घंटे बाद ही वजीर गए थे, मान लिए उनके। भाई ये इतने दिन में जो है हम इसे मैं अमेंडमेंट कर रहा हूँ जी, उल्टी गंगा बह रही है ना सिंध में, जो है वो हमेशा हर काम उल्टा ही होता है। शहीद साहब जाते जाते इसका बता दीजिए, ये मुज़ाकरात मतलब वहां तो समझ में आता है कि आप चलकर आपके वजीर आए, रहने के आदमी है, पावर कॉरिडोर में रहने के आदमी है, नाम बदल के आ जाए, कोई एमकेएम बड़ी मुनज़्ज़म और बाअदब जमात है, तहजीब वाली जमात है। और मैं, क्योंकि मेरी बहन है बड़ी, इसलिए मैं ज्यादा जो है वो इन पे कमेंट्स नहीं करता। अगर इनकी जगह कोई और साहब बैठे होते तो मैं उसको इसका जवाब भी देता, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया कि बहनों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया जाए, उनके हाथों में फ्रैक्चर किया जाए, ठीक है ना। एमपीएस को मारा गया, ये तो ये चीजें जो है वो पीपल्स पार्टी को ही जेब देती है। एमकेएम अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से बहुत आगे है। अच्छा, इसकी तो मजम्मत कर रही है ना। मैं एक जुमला बोलूंगी मेरे भाई के, शुक्रिया, एक तो इन्होंने एहतराम की बात की, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कि अगर आज ही औरतों की बात कर रहे हैं, तो जब ये एक दिन में शहर में 95 लोग मारे जाते थे एमपीए के मरने पे, तो उनके घरों में भी औरतें होती थी, उनके घरों में भी बहन बेटियां होती थी, जो बेवा और यतीम होकर आज भी घरों में बैठी हुई है। मैं भी बहुत आराम से अपने भाई की बात का जवाब दे रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, तो पुराना दौर था ना, मानी को छोड़ दिया इन्होंने, अब अलग से एमक्यू में दूसरी है, ये नया चेहरा है। ये मैंने कहा ना, नाम बदलने से क्या होता है, वो ख्यालात और नजरियात तो वही वाले। आपने नाम बदलने से वही होता है जो भुट्टो साहब के जमाने, मुस्तफा कमाल ने क्या नारे लगाए, वो अल्ताफ के नारे लगाए ना। बहुत शुक्रिया, वक्त की किल्लत, बहुत शुक्रिया। तीनों मौजूद मेहमानों शेख मुमताज साहब, अब्दुल्ला भुट्टो साहब, गुलाम जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत के लिए जो बड़ा हुक्मनामा है, उस पर गुफ्तगू आपने सुनी। आज तक के लिए इतनी, अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी टीम को दी इजाजत, मरने के बाद।